حضرت معاویہ پہ اٹیک جو ہے وہ قرآن پہ اٹیک ہے، وہ وہی لکھا کرتے تھے۔ وہ بھائی کیڑی وہی لکھی؟ فتح مکہ کے موقع پر جو بندہ مسلمان ہوا جب 99.99% قرآن نازل ہو چکا ہے، اس کے بعد کون سی وہی لکھی ہے؟ اس پر مرزا جی لکھتے ہیں کہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر جب ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا تو مسلمان نہ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھتے تھے نہ ہی ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، کیونکہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے سے پہلے پوری زندگی مسلمانوں سے جنگیں کی اور مسلمانوں کو تکالیف دی تھی۔ چنانچہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری 3 باتیں پوری فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میری بیٹی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیں کہ میں اب کفار کے ساتھ بھی لڑوں جیسا کہ پہلے مسلمانوں کے ساتھ لڑتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے معاویہ کو اپنا کاتب، بریکٹ میں مرزا جی نے لکھا لکھائی کرنے والا، مقرر فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اس حدیث کے راوی سیدنا ابو زمیل تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ اگر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست نہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بریکٹ میں اعزازات عطا نہ فرماتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شے سے متعلق سوال کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی انکار نہیں فرماتے۔ اور جیسا کہ مرزا جی نے مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر ایک جگہ کہہ رکھا ہے، ہمیں امام مسلم کا اپنا ہی فہم دکھانا ہوگا، اپنے مولویانہ فہم، اپنے مولویانو فہم نہیں دکھانا ہوگا۔ وہ تھوڑا وہ پنجابی مکس کر کے بولا، وہ جملہ انہوں نے۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، اس کی جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 1182 1183 ہے۔ امام مسلم اس کو کتاب فضائل الصحابہ کے اندر لے کر آئے ہیں۔ امام نووی نے باب قائم کیا، باب من فضائل ابی سفیان ابن حرب رضی اللہ تعالی عنہ۔ مرزا جی نے یہ لکھا کہ ابو زمیل جو ہے نا، وہ بڑے سیدنا ابو زمیل تابعی رحمہ اللہ، ایسا تاثر جاتا ہے جیسے کوئی بہت کسی بڑی عظیم شخصیت کا جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے کہ ان کی گواہی ابو سفیان کے لیے وہ ایسی ہو جائے گی کہ عرف آخر۔ ابو زمیل تو تابعی ہیں، لیکن انہوں نے جو سمجھا، جو ان کی جو مراد تھی وہ اس حساب سے غلط ہو جاتی ہے کہ یہ دیکھیے گا، یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 431 ہے، کتاب الادب ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قول اللہ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 85 بطور باب امام بخاری رحمۃ اللہ نے درج کی، جس کے معنی یہ ہیں کہ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو کوئی سفارش کرے گا اچھی سفارش تو اپنی اس سفارش کا اللہ کے ہاں سے بہترین اجر پائے گا۔ اس آیت کو امام بخاری نے بطور باب ذکر کر کے حدیث ذکر کی، حدیث نمبر 6028۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب کوئی مانگنے والا یا ضرورت مند آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں تم سفارش کرو، لوگوں تم سفارش کرو تاکہ تمہیں بھی ثواب ملے، اور اللہ اپنے نبی کی زبان پر جو چاہے گا فیصلہ کرائے گا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا جملہ کہ اللہ اپنے نبی کی زبان پر جو چاہے گا فیصلہ۔ مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر مرزا جی ایک جگہ کہتے ہیں کہ لوگ میرے لیے یہ کہتے ہیں کہ میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب وحی ہونے سے انکار کرتا ہوں۔ مرزا جی کہتے ہیں میں کب انکار کرتا ہوں؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ مسلم کی جس حدیث سے آپ بتاتے ہیں اس میں کاتب وحی نہیں ہے، کاتب کے الفاظ ہیں، کاتب وحی کے الفاظ دلائل النبوہ میں موجود ہیں، اور مسلم میں جو وہ حدیث ہے وہ بھی صحیح ہے۔ میں نے تو مسئلہ 116C ریکارڈ کرایا کاتب وحی پہ۔ میں کہتا ہوں مسلم کی پوری حدیث بتائیں کہ کاتب وحی کی بھرتی کس طرح ہوئی ہے۔ اور میں نے جیسے آپ کو صحیح بخاری کی حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفارش کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری سفارش کا بدلہ دے گا۔ ابو سفیان نے سفارش کی، میرے بیٹے کو بطور کاتب رکھ لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سفارش قبول کی، اور اس قبولیت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو تم سفارش کرو گے فیصلہ اللہ کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سفارش کرو، اللہ اپنے نبی کی زبان سے جو فیصلہ کروانا چاہے گا وہ کروائے گا۔ ابو سفیان نے سفارش کی کہ معاویہ کو بطور کاتب رکھ لیجئے، اللہ کی مرضی کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بطور کاتب